السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم مکاشفات القلوب کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ترک دنیا و مذمت دنیا۔ قرآن مجید میں دنیا کی مذمت اور دنیا سے توجہ ہٹا کر آخرت کی جانب مائل کرنے کے لیے بے شمار آیات ہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سبب یہی چیز تھی۔ قرآن مجید کی آیات اتنی مشہور ہیں کہ یہاں ان کے ذکر سے صرف نظر کر کے صرف بعض احادیث کے ذکر پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ مذمت دنیا میں چند احادیث۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اس کی بدبو ہی کی وجہ سے تو یہاں پھینک دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، بخدا دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پی سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مزید فرمایا، دنیا ملعون ہے، اس کی ہر وہ چیز ملعون ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو درخور اتنا نہ سمجھا۔ تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دو۔ فرمان نبوی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگوایا تو پانی اور شہد حاضر کیا گیا۔ آپ جب اسے منہ کے قریب لے گئے تو بے اختیار رونے لگے کہ یہاں تک کہ پاس بیٹھے ہوئے سب صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ نے پھر پینے کا ارادہ فرمایا، مگر شہد اور پانی دیکھ کر دوبارہ رونے لگ گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ شاید ہم اس گریہ کی وجہ دریافت نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ نے اپنے آنسو صاف کیے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، آپ کے رونے کا سبب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کا شرف نصیب ہوا۔ آپ اپنے جسم مبارک سے کسی نظر نہ آنے والی چیز کو رفع فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس ابھی دنیا آئی تھی، میں نے اسے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، وہ لوٹ گئی اور یہ کہہ گئی ہے کہ آپ نے مجھ سے کنارہ کشی فرما لی ہے، مگر بعد میں آنے والے ایسا نہیں کر سکیں گے۔ فرمان نبوی ہے کہ ایسے انسان پر انتہائی تعجب ہے جو بہشت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا کے حصول میں سرگرم ہے۔ دنیا کی ایک تمثیل۔ مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نزیلہ کوڑے کے ڈھیر کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا، دنیا کی طرف آئیے۔ آپ نے ایک پرانا چیتھڑا اور بسیدہ ہڈی دست مبارک میں لے کر فرمایا، یہ دنیا ہے۔ اس تمثیل سے اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ دنیا کی زینت اس چیتھڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی اور چلتے پھرتے انسان کی ہڈیاں اس ہڈی کی طرح بوسیدہ ہو جائیں گی۔ فرمان نبوی ہے، دنیا سبز، خوشائند اور شیریں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا فراخ کر دی گئی تو انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں زیورات، کپڑوں، عورتوں اور عطریات کے لیے وقف کر دی تھیں، اور ان کا انجام تم نے دیکھ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا کو معبود بنا کر اس کے بندے نہ بن جاؤ، اپنا خزانہ اس ذات کے یہاں جمع کرو جو کسی کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیاوی خزانوں کے لیے تو خوف خلاقت ہوتا ہے، مگر جس کے خزانے خدا کے یہاں جمع ہوں وہ کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ آپ نے مزید فرمایا، اے میرے حواریو، میں نے دنیا کو اوندھے منہ ڈال دیا ہے، تم میرے بعد کہیں اسے گلے نہ لگا لینا۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے اور اسے چھوڑے بغیر آخرت کی بھلائی ناممکن ہے۔ دنیا میں دلچسپی نہ لو، اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور باخبر رہو۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی اصل ہے، اور ایک لمحہ کی خواہش نفسانی اپنے پیچھے طویل پشیمانی چھوڑ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے سواری بنائی گئی اور تم اس کی پشت پر سوار ہو گئے، تو اب بادشاہ اور عورتیں تمہیں اس سے نہ اتار دیں۔
رہا بادشاہوں کا معاملہ تو ان سے دنیا کی وجہ سے مت جھگڑو، وہ تمہاری دنیا اور تمہاری پسماندہ چیزوں کو تمہیں واپس نہ کریں گے۔ رہیں عورتیں تو ان کے صوم و صلات سے ہوشیار رہو۔ مزید فرمایا دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ جو خوشنودی خدا کا طالب ہوتا ہے دنیا اس کی طالب رہتی ہے اور اسے رزق بہم پہنچاتی ہے، اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اسے آخرت طلب کرتی ہے اور موت اسے گدی سے پکڑ کر لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسند یہی دنیا ہے۔ اللہ نے جب سے پیدا فرمایا ہے کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر کہیں جا رہے تھے، پرندے آپ پر سایہ کر رہے تھے اور انسان اور جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھ کر کہا، اے سلیمان، بخدا اللہ نے آپ کو ملک عظیم دیا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ بندہ مومن کے نامہ اعمال میں درج صرف ایک تسبیح میری تمام سلطنت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سب فانی ہے مگر تسبیح باقی رہنے والی ہے۔ فرمان نبوی ہے، تمہیں مال کی کثرت نے مشغول کر رکھا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، مگر اپنے مال میں جو تو نے کھایا وہ ختم ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو راہ خدا میں خرچ کیا وہی باقی رہے گا۔ فرمان نبوی ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ بے وقوف ہی اسے جمع کرتا ہے، بے علم ہی اس کے لیے جھگڑتا ہے، نا سمجھ ہی اس کے لیے دشمنی اور حسد کرتا ہے، اور بے یقین ہی اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، جس کی سب سے بڑی تمنا حصول دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کے دل پر 4 چیزوں کو مسلط کر دیتا ہے: دائمی غم، دائمی مشغولیت، دائمی فکر اور کبھی نہ پورے ہونے والی آرزوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے دنیا کی حقیقت دکھلاؤں؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینہ کی ایک وادی میں لے گئے جہاں کوڑا پڑا تھا اور اس میں گندگی، چیتھڑے اور انسان کے سر کی بوسیدہ ہڈیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح حریص تھے اور ان میں تمہاری طرح بہت آرزوئیں تھیں، مگر آج یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہیں جن پر کھال بھی نہیں رہی، اور ان قریب یہ مٹی ہو جائیں گے۔ یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں جنہیں انہوں نے کما کما کر کھایا، آج لوگ ان سے منہ پھیر کر گزرتے ہیں۔ یہ پرانے چیتھڑے جو کبھی ان کے ملبوسات تھے، آج ہوا انہیں اڑائے پھرتی ہے، اور یہ ان کی سواریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہر شہر گھوما کرتے تھے۔ جو اس دردناک انجام پر رونا پسند کرتا ہو اسے رونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے۔ روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی کے لیے عمارتیں بناؤ اور موت کے لیے بچے پیدا کرو۔ حضرت داؤد بن حلال رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مرقوم ہے کہ اے دنیا، تو نیکوکاروں کی نظر میں اپنی تمام تر زیب و زینت کے باوجود بے وقار ہے۔ میں نے ان کے دلوں میں تیری عداوت اور تجھ سے بے توجہی رکھ دی ہے۔ میں نے تجھ جیسی بے وقار کوئی اور چیز نہیں پیدا کی۔ تیری ہر ادا جھوٹی اور فانی ہے۔ میں نے تیری پیدائش کے وقت فیصلہ فرما دیا تھا کہ نہ تو کسی کے پاس ہمیشہ رہے گی اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہے گا، اگرچہ تجھے پانے والا کتنا ہی بخل کرتا رہے۔ نیکوکاروں کے لیے میری بشارت ہے جن کے دل میری رضا پر راضی ہیں اور جن کے دل صدق و استقامت کا گہوارہ ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ قبروں سے گروہ در گروہ اٹھیں گے تو میں انہیں یہ جزا دوں گا کہ ان کے آگے نور ہوگا اور فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ان کی تمناؤں کے مرکز یعنی بہشت میں پہنچائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمایا ہے کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن دنیا بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گی، مجھے اپنے دوستوں کے مقدر میں لکھ دے۔ رب فرمائے گا، میں دنیا میں اس ملاپ کو ناپسند کرتا تھا،
اور آج بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حیرانی و سرگردانی۔ مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے مجموعہ شجر سے کھا لیا تو انہیں پیٹ میں گرانی محسوس ہوئی، حالانکہ جنت کی نعمتوں میں یہ بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے چاروں طرف حیران پھر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، آدم حیران کیوں پھر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے پیٹ کی گرانی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتہ بولا، اس گرانی کو کہاں ڈالو گے؟ جنت کے فرش پر، تختوں پر، درختوں کے سائے میں، جنت کی نہروں کے کنارے پر؟ جنت میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ دنیا میں چلے جائیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال حسنہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، مگر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، وہ نماز روزہ ادا کرنے والے ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، وہ روزہ دار اور رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنے والے ہوں گے، مگر وہ دنیا کے دل دادا ہوں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بندہ مومن دو خوفوں کے درمیان رہتا ہے، اعمال گزشتہ پر فکر مند رہتا ہے اور آنے والے وقت کے لیے پریشان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر میں میرے لیے کیا مرقوم ہے۔ بندہ اپنی زندگی سے اپنے لیے بھلائی پیدا کرے، اپنی دنیا سے آخرت کو سنوارے، حیات سے موت کو اور جوانی سے بڑھاپے کو آراستہ کرے، کیونکہ دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، موت کے بعد بندے کے لیے اور کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے، اور دنیا کے بعد بہشت یا دوزخ کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے تو بہت طویل عمر پائی ہے، یہ فرمائیں کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، دنیا ایک سرائے ہے جس کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے میں نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی رہائش کے لیے گھر کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے فرمایا، گزشتہ لوگوں کے یہ پرانے مکان میری رہائش کے لیے بہت ہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ دنیا سے ڈرو، یہ ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے اور فرمایا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اندھے پن کا نہیں بلکہ بصارت کا سوال کرتا ہے؟ باخبر ہو جاؤ، جو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس سے بے انتہا امیدیں رکھنے لگا، اس کا دل اندھا ہو گیا، اور جس نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی اور اس سے کوئی مخصوص امیدیں نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسے نور بصیرت عطا فرما دیا، وہ تعلیم کے بغیر، علم اور تلاش کے بغیر ہدایت یاب ہو گیا۔ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جن کی سلطنت کی بنیاد قتل اور جور و جفا ہوگی، جن کی امیری و تمول بخل و تکبر سے بھرپور ہوگی، اور نفسانی خواہشات کے سوا انہیں کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی۔ خبردار، تم میں سے کوئی اگر وہ وقت پائے اور مالداری کی قوت رکھتے ہوئے فقر پر راضی ہو جائے، محبت پا سکنے کے باوجود ان سے عداوت پر راضی رہے، اور رضائے الہی میں عزت حاصل کر سکنے کے باوجود تواضع سے زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے 50 صدیقوں کا درجہ دے گا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت بارش میں گھر گئے۔ آپ کو پناہ تلاش کرتے ہوئے ایک خیمہ نظر آیا۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ واپس لوٹے تو پہاڑ کا ایک غار نظر آیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک شیر کھڑا تھا۔ آپ نے اس پر ہاتھ رکھا اور عرض کی، اے رب ذوالجلال، تو نے ہر چیز کا ٹھکانہ بنایا ہے، مگر میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، تیرا ٹھکانہ میری رحمت ہے، میں قیامت کے دن اپنے دست قدرت سے پیدا کردہ 100 حوروں سے تیرا عقد کروں گا، اور تیری دعوت ولیمہ 4000 سال جاری رہے گی۔ ہر سال کے دن دنیا کی زندگی کے برابر ہوں گے، اور ندا کرنے والا میرے فرمان سے ندا کرے گا، اسے دنیا سے کنارہ کشی کرنے والوں
اے دنیا سے کنارہ کشی کرنے والو، آؤ اور زاہد اعظم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شادی دیکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ طالب دنیا کے لیے ہلاکت ہو، وہ دنیا کو کیسے چھوڑ کر مرے گا جس کی ساری توجہ، اعتماد اور بھروسہ اسی دنیا پر ہے۔ یہ لوگ اپنی ناپسندیدہ چیز یعنی موت کا کیسا مقابلہ کریں گے جو انہیں محبوب چیزوں سے جدا کر دے گی اور جس کے بارے میں ان کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا۔ ہلاک ہو وہ شخص جس کی تمام تر کوششیں حصول دنیا کے لیے ہیں، جس کے اعمال گناہوں پر مشتمل ہیں، وہ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں سے کیسے رہائی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، تمہارا ظالموں کے گھر سے کیا تعلق؟ تم اپنی توجہ اور تعلق اس دنیا سے جو بہت برا گھر ہے ہٹا لو، یہ صرف اسی کے لیے اچھی ہے جو اس میں رہ کر اپنے خالق کو راضی کر لیتا ہے۔ اے موسیٰ، میں ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاؤں گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصار سے خطاب۔ مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا، وہ وہاں سے مال دولت لے کر آئے۔ جب انصار کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب صبح کی نماز میں حاضر ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، شاید تمہیں ابو عبیدہ کے مال لے کر آنے کی خبر مل گئی ہے۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، رب ذوالجلال کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فکر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تم پر پہلی امتوں کی طرح دنیا فراخ ہو جائے گی اور تم اس میں پہلی امتوں کی طرح مشغول ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اکثر اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ تم پر یہ دنیا اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ فراخ کر دے گا۔ فرمان نبوی ہے، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں نہ لگاؤ۔ آپ نے دنیا کی یاد سے منع کر دیا ہے، چاہے کہ انسان اپنی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز کر دے۔ بے گور و کفن لاشیں۔ حضرت عمار بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسی برسی سے گزر ہوا جس کے مکین مختلف اطراف اور راستوں پر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہیں، ورنہ انہیں ضرور دفن کیا جاتا۔ حواریوں نے عرض کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات کا پتہ چل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے فرمایا، تو جب رات آ جائے تو ان سے پوچھنا، یہ اپنی ہلاکت کا سبب بتائیں گے۔ جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بستی والو، ایک آواز آئی، لبیک یا روح اللہ۔ آپ نے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیوں ہے اور اس عذاب کے نزول کا باعث کیا ہے؟ جواب آیا، ہم نے عافیت کی زندگی گزاری اور جہنم کے مستحق قرار پائے، اس لیے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے تھے اور گناہ گاروں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا، تمہیں دنیا سے کیسی محبت تھی؟ جواب آیا، جیسے ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس دنیا آ جاتی ہم نہایت مسرور ہوتے اور جب دنیا چلی جاتی تو ہم نہایت غمگین ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ صرف تو ہی جواب دے رہا ہے اور تیرے باقی ساتھی خاموش ہیں؟ جواب ملا، طاقتور پرہیبت فرشتوں نے ان کو آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو کیسے جواب دے رہا ہے؟ جواب ملا، میں ان میں رہتا ضرور تھا مگر ان جیسی بدعمالیاں نہیں کرتا تھا۔ جب عذاب الہی آیا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں، کیا خبر اس سے نجات پاتا ہوں یا اس میں گر جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو فرمایا، نمک سے جو کی روٹی کھانا، پھٹا کپڑا پہننا اور کوڑے کے ڈھیر پر سو جانا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت عمدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غضبہ نامی اونٹنی تھی جو تیز رفتاری میں سب سے عمدہ تھی۔ ایک دفعہ ایک بدوی کی اونٹنی اس سے آگے نکل گئی جس کی وجہ سے صحابہ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ قانون قدرت ہے کہ ہر کمال کو زوال نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو سمندر کی لہروں پر عمارت بنائے؟ یہ دنیا اسی طرح ہے، تم اسے جائے قرار نہ پاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، ہمیں ایک ایسی چیز بتلائیے جس کے سبب اللہ تعالی ہمیں محبوب بنا لے
فرمایا تم دنیا سے عداوت رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا مسلمانوں سے خطاب۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو آبادی چھوڑ کر ویران ٹیلوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے کو ریاضت میں مشغول کرتے، گریہ و زاری کرتے اور ضروری سامان کے علاوہ تمام مال و متاع چھوڑ دیتے، لیکن دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن گئی ہے اور دنیا کی امیدوں نے تمہارے دل سے آخرت کی یاد مٹا کر رکھ دی ہے اور تم اس کے لیے جاہلوں کی طرح سرگرداں ہو۔ تم میں سے بعض لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنی خواہشات میں اندھے بن کر انجام کی فکر نہیں کرتے۔ تم سب دینی بھائی ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو اور نہ ہی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو۔ تمہارے خبث باطن نے تمہارے راستے جدا کر دیے ہیں۔ اگر تم صراط مستقیم پر چلتے تو ضرور باہم محبت کرتے۔ تم دنیاوی امور میں تو باہم مشورے کرتے ہو مگر آخرت کے امور میں مشورہ نہیں کرتے، اور تم اس ذات سے محبت نہیں رکھتے جو تمہیں محبوب رکھتا ہے اور تمہیں آخرت کی بھلائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کمزور پڑ چکا ہے۔ اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے جیسے دنیاوی اونچ نیچ پر یقین رکھتے ہو تو تم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے، کیونکہ آخرت تمہارے اعمال کی مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم پر دنیا کی محبت غالب ہے تو یہ تمہارا عذر لنگ ہے، کیونکہ تم مقررہ میعاد پر آنے والی آخرت پر اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہو اور اپنے جسم کو ان کاموں سے دکھ درد جھیلنے پر مجبور کر رہے ہو جنہیں تم کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ تم بڑے ناہنجار ہو، تم ایمان کی طاقت کو پہچانتے ہی نہیں۔ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید میں شک ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری ایسے نور کی طرف رہنمائی کریں گے جس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ بخدا تم کم عقلی کا بہانہ کر جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ دنیاوی امور میں تم صاحب الرائے ہو اور انہیں بخوبی سر انجام دے رہے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم معمولی سی دنیا پر خوش ہو جاتے ہو اور معمولی سے دنیاوی نقصان پر انتہائی رنجیدہ ہو جاتے ہو۔ تمہارے چہرے اور زبانیں دکھ کی مظہر ہیں اور تم اسے مصیبت کہتے ہو، اور تم دنیا پر گناہوں سے آلودہ زندگی بسر کرتے ہو، اور تم دین کے اکثر احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہو، اور اس سے نہ تمہارے چہروں پر شکن آتی ہے اور نہ تمہاری حالت میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تم سے بری ہو۔ تم باہم محبت رکھتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بہت برا سمجھتے ہو۔ تم خائن بن گئے اور امیدوں کے پیچھے دوڑنے لگے اور موت کا انتظار ختم کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں وہ مجھے تم سے علیحدگی بخشے اور مجھے اپنے محبوبوں کی خدمت میں پہنچا دے۔ اگر تم میں نیک بننے کی تڑپ ہے تو میں تمہیں بہت کچھ بتا چکا۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کا سوال کرو، بہت آسانی سے پالو گے۔ میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ناز خانہ ارشاد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا جس طرح دنیا دار دنیا کی چاہت میں معمولی سے دین پر راضی ہیں، تم بھی دین کی سلامتی کے لیے معمولی سی دنیا پر راضی ہو جاؤ۔ اسی موضوع پر کسی شاعر نے کہا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تھوڑے سے دین پر راضی ہو گئے مگر تھوڑی سی دنیا پر راضی نہیں ہوئے۔ جس طرح دنیا دار دنیا کے بدلے دین سے بے نیاز ہو گئے ہیں، تو بھی دین کے بدلے دنیا سے بے نیاز ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے دنیا کو سونے چاندی کے لیے طلب کرنے والے، ترک دنیا بہت عمدہ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم پر دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، دنیا کی محبت میں مشغول نہ ہونا میری بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرے، جب آپ واپس ہوئے تو وہ شخص ویسے ہی رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا،
یا اللہ تیرا بندہ تیرے خوف سے رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر آنسو کے راستے اس کا دماغ باہر نکل جائے اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ٹوٹ جائیں تب بھی میں اسے نہیں بخشوں گا، یہ دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص میں 6 عادتیں پائی جاتی ہیں وہ نار جہنم سے دور اور جنت کا مطلوب ہے۔ اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کی، شیطان کو پہچان کر اس کی مخالفت کی، حق کو پہچان کر اس کی اتباع کی، باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کیا، دنیا کو پہچان کر اسے ترک کر دیا اور آخرت کو پہچان کر اس کا طلبگار رہا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رحم فرمایا جن کے پاس دنیا امانت کے طور پر آئی اور انہوں نے اسے خیانت کے بغیر لوٹا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں بہت سبکبار ہوئے۔ مزید فرمایا جو تجھے دین کی طرف رغبت دلائے اسے قبول کر لے اور جو تجھے دنیا کی طرف رغبت دلائے اسے اس کے گلے میں ڈال دے، یعنی قبول نہ کر۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ یہ دنیا بہت گہرا سمندر ہے، اس میں بہت لوگ غرق ہو گئے ہیں، اس سے گزرنے کے لیے خوف خدا کی کشتی بنا جس میں بھراؤ ایمان خداوندی کا ہو اور اسے توکل کے راستوں پر چلا تاکہ نجات پا جائے، ورنہ نجات کی کوئی صورت نہیں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں اس ارشاد ربانی بلا شبہ ہم نے زمین کی چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں کون اچھے عمل کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو بنجر ناقابل زراعت بنانے والے ہیں۔ میں بہت غور و فکر کرتا ہوں، ایک حکیم کا قول ہے کہ تجھے دنیا میں جو کچھ ملا ہے تجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ اس کے مالک بنے تھے اور تیرے بعد بھی اور لوگ اس کے مالک بنیں گے۔ تیرے لیے دنیا میں صبح شام کی روٹی ہے، اس روٹی کے لیے خود کو ہلاکت میں نہ ڈال، دنیا سے روزہ رکھ اور آخرت پر افطار کر۔ دنیا کا مال خواہشات ہیں اور ان کا منافع نار جہنم ہے۔ کسی راہب سے زمانے کے متعلق پوچھا گیا، اس نے جواب دیا یہ جسموں کو پرانا کرتا ہے، امیدیں بڑھاتا ہے، موت کو قریب کرتا ہے اور آرزوؤں کو دور کر دیتا ہے۔ دنیا والوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا جس نے دنیا کو پا لیا وہ دکھ میں مبتلا ہوا اور جس نے اسے نہ پایا وہ مصیبت میں گر گیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے جو دنیاوی عیش و عشرت کے سبب اس کی تعریف کرتا ہے مجھے زندگی کی قسم عن قریب وہ اسے برا بھلا کہے گا۔ جب دنیا چلی جاتی ہے تو حسرت چھوڑ جاتی ہے اور جب آتی ہے تو بہت سے غم ساتھ لے کر آتی ہے۔ ایک دانا کا قول ہے دنیا تھی اور میں نہیں تھا، یہ دنیا رہے گی اور میں نہیں رہوں گا، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی زندگی قلیل ہے، اس کی صفا میں بھی کدورت ہے، اس میں رہنے والے اس کے زائل ہونے، مصیبت کے نازل ہونے اور موت کے آنے سے سخت خوف زدہ رہتے ہیں۔ ایک اور دانا کا قول ہے دنیا انسان کو اس کی منشا کے مطابق نہیں ملتی، یا تو زیادہ ملتی ہے یا پھر کم۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تم دنیا کی نعمتوں کو دیکھو، وہ اپنی برائی کی وجہ سے ہمیشہ نالائقوں کے ہی پاس ہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب کسی طالب دنیا کو دنیا ملتی ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے، اور جب کسی طالب آخرت کو آخرت کا اجر ملتا ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے، نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے اور نہ اس کی تمنا ختم ہوتی۔ ایک شخص نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا کی محبت کا شکوہ کیا اور یہ بھی بتلایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے رزق حلال لے لو اور اسے صحیح مصرف میں خرچ کرو، اس طرح تم کو دنیا کی محبت کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اور آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اگر تو نے اپنے نفس کو اس سے لگایا تو یہ تجھے ایسی تکلیف میں ڈال دے گی کہ تو دنیا سے تنگ ہو جائے گا اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، اس میں سے کچھ نہ لو، اگر تم نے کچھ لے لیا تو شیطان تلاش کرتا ہوا تم تک پہنچ جائے گا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر دنیا مٹ جانے والے سونے اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری کی ہوتی تب بھی فانی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دینا مناسب ہوتا، چہ جائے کہ یہ دنیا ٹھیکری ہے اور آخرت خالص سونا ہے، مگر ہم نے پھر بھی دنیا کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ طلب دنیا سے بچو، میں نے سنا ہے جو شخص دنیا کی توقیر کرتا ہے
قیامت کے دن اسے بارگاہ خداوندی میں کھڑا کر کے کہا جائے گا یہ اس چیز کی عزت کرتا تھا جسے اللہ نے ذلیل پیدا کیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس دنیا میں ہر شخص بطور مہمان ہے اور یہاں کی ہر چیز مستعار ہے۔ مہمان آخر کوچ کر جاتا ہے اور مستعار چیز واپس کرنی پڑتی ہے۔ اسی موضوع پر ایک اور شاعر نے اس طرح اظہار خیال کیا ہے، یہ مال اور اولاد مستعار چیزیں ہیں، انہیں ایک دن یقیناً واپس کرنا ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کے ساتھی جمع ہوئے اور دنیا کی مذمت کا ذکر چھیڑ دیا۔ آپ نے کہا چپ ہو جاؤ، دنیا کا ذکر نہ کرو، شاید تمہارے دلوں کے کسی گوشے میں دنیا کی محبت ضرور موجود ہے، کیونکہ جس شخص کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، ہم نے دنیا کے لیے دین کو پارا پارا کر دیا، مگر نہ دنیا ملی اور نہ دین باقی رہا۔ وہ بندہ خوش نصیب ہوتا جس نے اللہ کی طرف توجہ کی اور دنیا کو بہتر آخرت کی امید میں صرف کر دیا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، دنیا کے طلبگار کی اگرچہ طویل عمر ہو اور اسے ہر قسم کا عیش و نشاط میسر ہو، مگر میں اسے اس شخص جیسا سمجھتا ہوں جس نے ایک عمارت بنائی اور وہ عمارت مکمل ہوتے ہی زمین بوس ہو گئی ہو۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، یہ دنیا آخر کسی اور کی طرف منتقل ہو جائے گی، اسے راہ خدا میں خرچ کر دے، تجھے بخشش سے ہمکنار کرا دے گی۔ تیری دنیا سائے کی طرح ہے، کچھ دیر تیرے اوپر سایہ گستر رہے گی اور پھر ڈھل جائے گی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، دنیا کو آخرت کے لیے بیچ دے، دونوں طرف سے نفع اٹھائے گا، اور آخرت کو دنیا کے لیے نہ بیچ کے دونوں طرف سے نقصان میں رہے گا۔ حضرت مطرف بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بادشاہوں کے عیش و نشاط اور نرم و نازک لباس کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ دنیا سے کتنی جلدی جا رہے ہیں اور کیسا برا ٹھکانہ ان کو ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصہ مومن کے لیے، دوسرا منافق کے لیے اور تیسرا حصہ کافر کا ہے۔ مومن اسے زیادہ راہ بناتا ہے، منافق زیب و زینت کرتا ہے اور کافر اس سے نفع اندوز ہوتا ہے۔ بعض صالحین کا قول ہے کہ دنیا مردار ہے، جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کتوں کی زندگی بسر کرنے پر تیار ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اے دنیا کو اپنے قریب بلانے والے، تو اسے نہ بلا، سلامت رہے گا۔ جس فریبی کو تم اپنے پاس بلا رہے ہو وہ ہیبت ناک اور گناہ سے معمور چیز ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی بے قدری اس لیے ہے کہ ہر گناہ اسی میں پروان چڑھتا ہے اور اس سے کنارہ کشی کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں پایا جا سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے، جب عقل مند نے دنیا کو جانچا تو اسے دوست کے لباس میں ایک دشمن نظر آیا۔ اس موقع پر چند اشعار یہ بھی ہیں، اے اول رات میں خوش خوش سونے والے، حوادثات زمانہ کبھی رات کے آخری حصے میں بھی نازل ہوتے ہیں۔ دن رات کی گردش نے ان صدیوں کو بھی فنا کر دیا جو خوشحالی میں بے مثال تھی۔ گردش دورہ نے ایسے کتنے ملکوں کو ویران کر دیا جو زمانے میں دکھ دینے والے تھے۔ اے فانی دنیا کو گلے لگانے والے، تو صبح شام سفر میں ہے، تو نے دنیا سے تعلق ختم کیوں نہیں کیا تاکہ جنت الفردوس میں عفت مآب حوروں سے ہم آغوش ہو سکتا۔ اگر تو جنت میں سکونت کا خواہش مند ہے تو تجھے نار جہنم سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو شیطان اپنے لشکر کے پاس آیا۔ انہوں نے شیطان سے کہا، ایک نبی مبعوث ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی امت بھی ہے۔ شیطان نے پوچھا، کیا وہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ شیطان نے کہا، پھر تو کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ بتوں کو نہیں پوجتے تو نہ پوجیں، ہم انہیں 3 باتوں میں پھنسائیں گے، دوسرے کی چیز لے لینا، غیر پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ یہی 3 چیزیں تمام برائیوں کی بنیاد ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دنیا کی تعریف پوچھی۔ آپ نے فرمایا، میں اس گھر کی کیا تعریف کروں جس کا صحت مند اصل میں بیمار، جس کا بے خوف پشیمان، جس کا مفلس غمگین، جس کا مالدار مصائب میں مبتلا ہو اور جس کے حلال کا حساب ہو، حرام پر عذاب ہو اور مشکوک پر ملامت ہو۔ یہی بات آپ سے دوسری مرتبہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، وضاحت سے بیان کروں یا مختصر جواب دوں؟ عرض کیا گیا، مختصر فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اس کے مال حلال کا حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے۔
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زبردست جادوگر سے بچو جو علماء کے دلوں پر بھی جادو چلا لیتی ہے، اور فرمایا گیا وہ جادوگر دنیا ہے۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔